بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسائل و مسائل سیریز میں ایک اور سوال اور اس کے جواب کے ساتھ حاضر ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اس سوال کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کبائر کے متعلق، کبیرہ گناہوں کے مرتکب مسلمانوں کا حکم۔ سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ کبائر کے مرتکب مسلمانوں کا کیا حکم ہے؟ جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اس سوال کا جواب آج نئے سرے سے دینے کے بجائے اپنا ایک پرانا جواب ہی نقل کرتا ہوں جو اب سے کئی برس پہلے دیا گیا۔ نومبر دسمبر 1945 کے ترجمان القرآن میں ایک صاحب کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے پہلے یہ بتایا تھا کہ کفر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کفر باعتبار حقیقت جس کی بنا پر آدمی عند اللہ مومن نہیں رہتا، دوسرا کفر باعتبار ظاہر جس کی بنا پر ایک آدمی کو خارج از ملت قرار دے کر اسلامی سوسائٹی سے پھینکنا جائز ہو۔ اس کے بعد پہلی قسم کے متعلق میں نے لکھا تھا، اس میں شک نہیں کہ معصیت ایمان کی ضد ہے، لیکن مجرد معصیت خواہ وہ کتنی ہی بڑی ہو لازماً ایمان کے مستقل طور پر سلب ہو جانے کی موجب نہیں ہوتی۔ کافر کی طرح مومن سے بھی بڑے سے بڑا گناہ سرزد ہو سکتا ہے، البتہ جو چیز مومن کے گناہ اور کافر کے گناہ میں فرق کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو عین حالت گناہ میں تو ایمان اس سے نکلا ہوا ہوتا ہے حدیث کے مطابق، لیکن جب وہ شہوات نفس کے اس غلبے اور نادانی کے اس پردے سے جو عارضی طور پر اس کے قلب پر پڑ گیا تھا باہر نکل آتا ہے تو اس کے شرم ساری لاحق ہوتی ہے، اسے شرم ساری لاحق ہوتی ہے، خدا سے نادم ہوتا ہے، آخرت کی سزا کا خوف کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ پھر اس سے ایسی حرکت کا ارتکاب نہ ہو۔ اس قسم کی معصیت خواہ کتنی ہی بڑی ہو آدمی کو کافر نہیں بناتی، صرف گناہ گار بناتی ہے، اور توبہ اس کو ایمان کی طرف واپس لے آتی ہے۔ برعکس اس کے کافر کے گناہ کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اس گناہ گارانہ طرز عمل اور طرز زندگی کو اپنے لیے مناسب اور لذیذ درست سمجھتا ہے۔ اس کو خدا کی اور اس کے حکم کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے اس فعل کو گناہ اور حرام قرار دیا ہے، وہ پورے اصرار اور استکبار کے ساتھ اس فعل کو ارتکاب کیے جاتا ہے اور ندامت اس کے پاس نہیں پھٹکتی۔ یہ دوسرے قسم کی گناہ گاری سلب ایمان کی موجب ہے اور یہ بجائے خود کبیرہ ہے، خواہ اس کے جذبے کے ساتھ کوئی ایسا کام ہی کیا جائے جس کو عرف عام میں صغیرہ سمجھا جاتا ہو۔ ان دونوں قسم کے گناہ کو ایک ہی حیثیت دینا اور ان پر یکساں کفر کا حکم لگا دینا بالکل غلط ہے، اور اس قسم کے افراط اور تفریط خود کبیرہ کی تعریف میں آتی ہے۔ پہلے صدی سے آج تک بجز خارجیوں کے یا معتزلہ کے گروہ کے اور کسی نے یہ رائے قائم نہیں کی۔ پھر دوسری قسم کے کفر کے متعلق میں نے لکھا تھا، اس چیز کے متعلق یہ جان لینا چاہیے کہ شریعت نے ایسی تکفیر کو ہر کس و ناقص کی رائے کا کھلونا نہیں بنایا ہے۔ جس طرح کسی انسان کے جسمانی قتل کے لیے یہ شرط ہے کہ نظام اسلامی موجود ہو اور بااختیار قاضی تمام شہادتوں اور پوری صورت حال پر غور کر کے پوری تحقیق کے بعد یہ رائے قائم کرے کہ یہ شخص واجب القتل ہے، تب اسے قتل کیا جا سکتا ہے، اسی طرح ایک شخص کے روحانی قتل یعنی تکفیر کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ اس کے اوپر جو الزام کفر لگایا گیا ہے اس کی ایک قاضی شرع پوری تحقیق کرے، اس کا اپنا بیان لے، اس کی افعال اور اقوال کو جانچ کر دیکھے، شہادتوں پر غور کرے اور اس کے بعد فیصلہ کرے کہ یہ شخص جماعت مسلمین سے کاٹ کر پھینک دینے کے لائق ہے۔ غور کیجئے کہ جو لوگ اس قدر صاف اور صریح بیان کے باوجود مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ میں خوارج کی طرح گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر قرار دیتا ہوں، وہ کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں اور اسے پھیلا کر کتنا بڑا وبال اپنے سر لیتے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ مجھ پر یہ الزام آج وہ لوگ لگا رہے ہیں جن کا اپنا دامن بہت سے اگلے اور پچھلے مسلمانوں کی تکفیر سے آلودہ ہے اور جن کے اپنے قلم سے لکھے ہوئے بہت سے فتاوی تکفیر موجود ہیں۔ کیا یہ لوگ میری بھی کوئی ایسی تحریر پیش کر سکتے ہیں جس میں میں نے بھی کسی مسلمان کی تکفیر کی ہو؟ اسی ضمن میں ایک اور سوال کرتے ہیں کہ فرائض کا تارک اور گناہ کبیرہ کا مرتکب آپ حضرات کے خیال میں مسلمان ہے یا نہیں؟ جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں، ہم اسے مسلمان مانتے ہیں مگر اس کی اصلاح کی کوشش کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ ترجمان القرآن ستمبر 1951 اور دوسرا جو سوال ہے اس کا ترجمان القرآن اگست 1961۔